عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک ہو۔ عید کے دن تو آپ نماز عید پڑھنے کے لیے مسجد جائیں گے نا؟ آپ شافعی ہیں، اگر آپ کا امام حنفی ہو تو آپ اس امام کی اقتداء میں نماز عید پڑھیں گے کیسے؟ خطے کوکن اور خطے ممبئی میں رہنے والے حضرات اس سوال کے جواب کے لیے تڑپتے نظر آتے ہیں۔ آئیے ہم اس کشمکش کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ عید کی نماز کا امام اگر حنفی المسلک ہو تو ایک شافعی مقتدی حنفی المسلک امام کی اقتداء میں نماز عید کس طرح ادا کرے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں مسلک حنفی اور مسلک شافعی کے مطابق نماز عید ادا کرنے کا طریقہ سمجھنا ہوگا۔ ان دو مسلکوں کے نماز عید کے طریقے میں کیا فرق ہے یہ جاننا ہوگا۔ مسلک شافعی کے مطابق پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5، اس طرح دونوں رکعتوں میں 12 تکبیریں ہیں۔ ان تکبیروں کو دونوں رکعتوں میں قرات سے پہلے کہنا ہے۔ قرات شروع کرتے ہی تکبیروں کا وقت فوت ہو جاتا ہے، یعنی اب تکبیریں کہہ نہیں سکتے۔ اور مسلک حنفی کے مطابق پہلی رکعت میں 3 اور دوسری رکعت میں 3، اس طرح دونوں رکعتوں میں کم سے کم 6 تکبیریں ہیں، کم سے کم 6 تکبیریں ہیں، یعنی زیادہ بھی کہی جا سکتی ہے، لیکن 13 سے زیادہ نہیں۔ البتہ ان کے یہاں ایک امام کے لیے افضل بہتر یہی ہے کہ وہ 6 سے زیادہ تکبیریں نہ کہے۔ مسلک حنفی میں ان تکبیروں کو قرات سے پہلے یا قرات کے بعد اس طرح کبھی بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں، البتہ بہتر افضل یہی ہے کہ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیریں کہیں۔ یہاں ہمارا مقصد مسلک حنفی کے مسائل بیان کرنا نہیں ہے، ہم یہاں صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حنفی امام کی اقتداء میں عید کی نماز ادا کرنے والے شافعی مقتدی کیا کرے۔ اس ضمن میں ہمیں مسلک حنفی کے چند مسائل کو بیان کرنا پڑا ہے۔ اب غور سے سنیے کہ حنفی امام نے قرات سے پہلے جتنی تکبیریں کہی ہیں اتنی تکبیر شافعی مقتدی بھی کہیں۔ حنفی امام نے صرف 3 تکبیریں کہی ہیں تو شافعی مقتدی بھی 3 ہی تکبیریں کہیں۔ امام نے 4 کہی تو مقتدی بھی 4 کہے۔ اس طرح ایک شافعی پہلی رکعت میں 7 تکبیر تک حنفی امام کی پیروی کر سکتا ہے۔ اگر حنفی امام نے تکبیری نہیں کہی تو شافعی مقتدی بھی تکبیر نہ کہے۔ پہلی رکعت میں 7 سے زیادہ تکبیر میں پیروی نہیں ہے، یعنی پہلی رکعت میں حنفی امام نے اگر 8 تکبیریں کہیں تو شافعی مقتدی صرف 7 کہے، 8واں نہ کہے۔ پہلی رکعت میں حنفی امام قرات سے پہلے تکبیریں کہیں تو ہی شافعی مقتدی تکبیریں کہے، ورنہ نہیں۔ بالفرض اگر پہلی رکعت میں امام نے اپنے مسلک کے بہترین طریقے کو ترک کرتے ہوئے قرات کے بعد تکبیر کہیں تو شافعی مقتدی تکبیرات میں امام کی پیروی نہیں کرے گا، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بسم اللہ شریف پڑھنے سے شافعی مسلک کے مطابق تکبیروں کا وقت فوت ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ دوسری رکعت میں کیا کرے۔ دوسری رکعت میں اکثر حنفی امام اپنے مسلک کے بہترین طریقے پر عمل کرتے ہوئے قرات کے بعد ہی تکبیر کہتا ہے۔ اس صورت میں دوسری رکعت میں شافعی المسلک مقتدی تکبیر میں حنفی امام کی اقتداء نہ کرے، خاموشی اختیار کرے، اور اگر امام نے قرات سے پہلے تکبیر کہی تو شافعی مقتدی امام کی اقتداء کرے۔ البتہ دوسری رکعت میں 5 تکبیروں میں اقتداء ہے، 5 سے زیادہ تکبیروں میں اقتداء نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، یعنی کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ حنفی امام نے اگر اپنے مسلک کے بہترین طریقے کے مطابق
پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 ہی تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیریں کہیں تو شافعی مقتدی پہلی رکعت والی تکبیروں میں امام کی پیروی کرے گا، یعنی پہلی رکعت میں 3 ہی تکبیر کہے گا اور دوسری رکعت میں تکبیریں بالکل نہیں کہے گا، بلکہ خاموشی سے قیام کرے گا اور جب امام رکوع میں جائے تو امام کے ساتھ رکوع جائے گا۔ اس بیان سے ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ حنفی امام کی اقتداء میں ہم شافعیوں کی عید کی نماز درست ہو جاتی ہے، اور ہم شافعیوں کے نزدیک نماز عید میں کہی جانے والی زائد تکبیریں نماز کا فرض نہیں، نہ ہی اس کو ترک کرنے پر سجدے سہو ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو اللہ عز و جل عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم.